صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام مسلمانوں کو اس رمضان مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں برکتیں، رحمتیں اور مغفرت کا مہینہ قرار دیا ہے، اس کو حاصل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس مہینے میں خوش کرنے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے میں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے میں ہم سب کامیاب ہو جائے۔ لیکن اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ایک انسان کو، مسلمانوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس مہینے کی افضلیت اور اس کی امپورٹنس کیا ہے، کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کو اتنا امپورٹنس دیا ہے، اور کیوں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں عبادتوں میں خاص طور پر اپنے آپ کو سب لوگوں سے جدا الگ کر لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ اس مہینے میں ایسی عبادت کی جائے جو عام طور پر انسان نہیں کرتا۔ اس مہینے میں دو بہت اہمیت والی عبادتوں میں سے جو افضل عبادتیں ہیں، خاص طور پر نماز اور روزہ، یہ دو چیزوں کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں دیا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ دونوں چیزوں میں انسان کو بے حد مشقت اور صبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر روزوں کی حالت میں۔ آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی اہمیت کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح احادیث میں بیان کیا ہے، آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ ہم سب کو اس مہینے سے محبت ہو جائے، ہم سب اللہ کو خوش کرنے میں لگ جائے، اور ڈیڈیکیشن اور سنسیئرٹی سے، اپنی دل سے ہم اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اس مہینے میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے، نہ کہ جس طریقے سے اس مہینے کو پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ جیسا ہی یہ مہینہ آتا ہے اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ کون کون سے کھانے بنائے جائیں گے، کون کون سی ڈشز تیار کی جائے گی، کیسے کیسے پکوان گھر میں بنائے جائیں گے، اور اس کے لیے پوری کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس میں اچھے اچھے ڈشز بنائیں۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی انسان پڑھنا چاہے گا، قرآن اور حدیث کو پڑھے گا، اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک انسان ایک منٹ بھی اس مہینے کا ضائع نہیں کر سکتا ایسی چیزوں میں جو کہ وہ عام طور پر کرتا ہی ہے۔ کھانا پینا، اٹھنا سونا، یہ چیزیں انسان ہمیشہ کرتا ہے، لیکن جو شخص عقل مند ہوگا، جو شخص واقعی میں اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس سے اچھی اپارچونٹی، اس سے بہتر اور کوئی گھڑی ہماری زندگی میں نہیں آ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، جو اللہ پر، آخرت کے دن پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہترین یہ ایک تحفہ ہے یہ مہینہ، اس کے اندر کے دن، اس کے اندر کی راتیں، اور اس میں جو بھی انسان عبادت کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آئیے میں بہت جلدی آپ کے سامنے ان آیتوں اور حدیث کو پیش کروں کہ اس مہینے کی اہمیت قرآن اور حدیث میں کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ مہینہ جو رمضان کا مہینہ کہلاتا ہے، عربک جو کیلنڈر ہے، 12 مہینوں کا جو عربک کیلنڈر ہے، اسلامک کیلنڈر، اس میں یہ 9 منتھ، 9واں مہینہ رمضان کا مہینہ آتا ہے۔
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے ریفرنس میں، اس کے ریلیشن شپ میں یہ بتایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 کے اندر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس مہینے میں قرآن جیسی عظیم نعمت، جس سے انسان جو گمراہی پر چلے جاتے ہیں، اندھیروں میں چلے جاتے ہیں، ان کے لیے ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا دی، لیکن بھیجا ہم نے رمضان میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اس کے لیے سب سے اہمیت والی جو چیز بن گئی ہے یہ مہینے کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے قرآن مجید کو چنا، اور قرآن مجید کو چننے کے بعد اس مہینے کو چنا کہ وہ اس زمین پر ہمارے لیے نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو پہلی آیت میں تو یہ سمجھ میں آیا کہ اس کی جو برکتیں ہیں اور رحمتوں کا سیدھا تعلق قرآن مجید کے نازل ہونے سے ہے، اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اتنی اہمیت دین اسلام میں دی ہے کہ یہ مہینوں کے اندر مسلمانوں پر روزے، یعنی جس کو آپ فاسٹنگ کہتے ہیں، روزے رکھنے کو فرض قرار دیا ہے۔ اور یہ رمضان میں روزے رکھنا اسلام کی جو پلرز ہے اس میں 4th پلر، یہ مہینے کے اندر روزے رکھنے کے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 183 نمبر کی آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو اللہ کو مانتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، آخرت کے دن کو مانتے ہو، تو ہم نے تمہارے لیے یہ مہینے میں روزے رکھنے کو فرض قرار دے دیا ہے۔ اور اس کی اتنی بڑی برکت ہے رمضان میں روزے رکھنے کے تعلق سے، اسی وجہ سے اس مہینے کی اہمیت بڑھ گئی۔ تو 2 چیزیں ہمیں سمجھ میں آ گئی، ایک تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور اس کے بعد جو نیکسٹ اہمیت والی چیز ہے اس مہینے رمضان مہینے میں وہ ہے کہ ہر ایک مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس کے اوپر فرض قرار دے دیا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے۔ صرف ان لوگوں کے لیے ایگزمپشن، چھوٹ دی رکھی ہے جو لوگ سفر میں ہو یا بیماری کی حالت میں ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ چاہے تو بعد کے دنوں میں اس کو کمپلیٹ کر لے، یعنی ایک آدمی بیمار ہو یا مسافر ہو، سفر پر ٹریولنگ کر رہا ہو، اس کے لیے ایک ریزن بول سکتے ہیں، ایک ایکسکیوز، کہ وہ معاف نہیں ہوئے، اس کو وہ جو دن جو چھوٹ گئے اس کو کمپلیٹ کرنے پڑیں گے بعد میں۔ لیکن جو نہ بیمار ہے اور نہ جو سفر میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے جس پر مشقت اور مشکل نہیں ہے، ان تمام مرد اور عورتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ روزے رکھنا فرض قرار دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود چاہتے ہیں مسلمانوں کو جنت میں کثیر زیادہ تعداد میں جنت میں داخل کر دینا، اور جنت میں جانے کے لیے انسانوں کے لیے صرف مہینہ اور دن نہیں دیا، بلکہ اس میں ایک ایسے عبادتیں شامل کر دی کہ انسان جو واقعی میں جنت میں جانا چاہتا ہو، جو واقعی میں جہنم سے بچنا چاہتا ہو، وہ کام ضرور کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مہینے میں کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن میں روزے رکھنے کے لیے کہا ہے، جو صبح سے لے کر سن سیٹ، شام ہونے تک، مغرب تک، جب ہم صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھیں گے، اور اس کے بعد رات میں جیسے ہی رات آتی ہے عشاء کے بعد، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اتنی بڑی نعمت سے نواز رہے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں ایک نماز
خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائی گئی ہے، جس کو تراویح کی نماز کہا جاتا ہے، اور اس کو جو بھی شخص پڑھے گا ایمان کی حالت میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2008 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بھی شخص اللہ پر ایمان رکھ کر، آخرت پر ایمان رکھ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھ کر عشاء کے بعد نماز پڑھے گا، جس کو تراویح کی نماز یا قیام اللیل کہا جاتا ہے، اس امید میں کہ اگر میں نے یہ نماز پڑھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، امید میں، ہوپ میں اس نماز کو پڑھے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پریویس جو سنس ہے، گناہ جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دے گا، الا یہ کہ وہ کوئی کبائر میجر سنس نہ کرے۔ تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی، رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اپارچونٹی ہے، گفٹ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تحفہ ہے، ثواب کمانے کے لحاظ سے، گناہوں کو معاف کرانے کے لحاظ سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کہ آدمی یہ کام کرے گا کہ وہ روزے رکھ کر نماز پڑھ لے گا، قیام اللیل کر لے گا، جو کہ بہت ہی کم وقت میں اس کو 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ اگر وہ کرتا ہے، آپ یقین مانیے انسان کے لیے قیامت کے دن ایک گناہ کا جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن آج ہمارے پاس وقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آج موقع دیا ہے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا، جو غلطیاں ہو گئی ہے اس کو اللہ سے آج ہی ہم چاہے تو اس کو معاف کروا دے سکتے ہیں، اس سے بیٹر اپارچونٹی ہمارے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری 2014 اور سنن نسائی کے اندر حدیث فرمائی ہے، اس کے بھی جو نریٹر راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں جو بھی شخص اس مہینے میں دن میں روزہ رکھے گا ایمان کی حالت میں، اور امید بھی کر رہا ہے کہ میں یہ جو روزہ رکھ رہا ہوں اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے ضرور اس کا اجر ثواب دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، قرآن نازل کرنے کے بعد ہمیں روزے دیے، اور روزہ رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول بیان کر دیا، جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں اللہ فرماتے ہیں، ہم نے یہ روزے تمہارے لیے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، کیونکہ جو شخص اللہ سے ڈرنے والا، پرہیزگار کرنے والا، دین اسلام پر چلنے والا ہوگا، اس کے لیے جنت میں جانا بہت آسان ہوگا، اور جو شخص تقوی اختیار نہیں کرے گا، پرہیزگاری اختیار نہیں کرے گا، عبادتوں سے بھاگے گا، اللہ کو ناراض کرے گا، اس کے لیے دنیا میں بھی مشکلیں پیدا ہو جائے گی، اور آخرت میں پھر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا، کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور اس مہینے کی امپورٹنس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث، بہت امپورٹنٹ حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب لوگوں سے گزارش ہے اس حدیث کو سنیں، سمجھے اور اس کو یاد رکھے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے ایک رات خواب دیکھا، میں خواب دیکھ رہا ہوں، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں، 2 لوگ میرے ساتھ ہیں، اس میں سے ایک جو شخص ہے وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ، اور خوب کوشش کرتا ہے، لڑتا ہے تاکہ دین اسلام کا پرچم لہرائے، تاکہ دین اسلام غالب آئے، لوگ دین اسلام کو سمجھے، سیکھے، اس کے لیے وہ اللہ کے راہ میں وہ جہاد کرتا ہے، اور بیٹل فیلڈ پر جہاد کرتے کرتے وہ شہید ہو جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ایک شخص اس میں ایسا ہے،
اور دوسرا شخص اس میں ایسا ہے جو اس کے 1 سال کے بعد برتا ہے، جس نے جہاد میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے، وہ جہاد میں شامل نہیں تھا، وہ اللہ کے لیے لڑتے لڑتے اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ اور 1 سال زندہ رہا۔ جو دوسرا شخص تھا وہ زندہ رہا، عام زندگی گزاری، اور 1 سال کے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی۔ لیکن طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا خواب کے اندر کہ جنت میں سے کوئی نکل کر آیا، وہ فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو اپوائنٹ بھی کیا ہو سکتا ہے، وہ آتا ہے اور سب سے پہلے وہ 2 لوگوں میں سے 2 جو شخص تھے، ایک جہاد کرنے والا اور ایک عام نیچرل ڈیتھ جس کی ہوئی، تو وہ جو فرشتہ آتا ہے اور پہلے اس شخص کو جنت میں انٹری دلا دیتا ہے، داخل کر دیتا ہے، جو نیچرل ڈیتھ جس کی ہوئی تھی، عام طور پر جس کی موت ہوئی تھی، سب سے پہلے اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر اس شخص کو لے کر جاتا ہے جو اللہ کے راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے، بیٹل فیلڈ پر، جنگ کے میدان میں، ان کو لے کے چلے جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے وہ اور مجھ سے یہ کہتا ہے، یعنی طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ واپس جائیے، گو بیک، واپس جائے، آپ کا ابھی وقت نہیں ہوا ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ اور صبح میں آپ اٹھتے ہیں نیند سے تو آپ کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ کیا خواب تھا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، اور وہ دوسرے صحابہ کرام سے اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو سارے سرپرائز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا خواب تھا کہ ایک آدمی جہاد کرتے ہوئے جس کی ڈیتھ ہوئی وہ بعد میں انٹری ملتی ہے جنت میں، اور ایک شخص عام حالت میں مرتے ہیں ان کو پہلے جنت میں انٹری مل رہی ہے، کیونکہ وہاں تو ہر آدمی صرف جنت میں داخلے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس میں بھی اگر پہلے کسی کو انٹری مل گئی ہے تو آخر ایسا اس نے کیا کیا تھا، سب لوگ سرپرائز ہو جاتے ہیں، اور یہ بات پھر وہ لے کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور پورا خواب، وہ پورا جو ڈریم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی بات سنتے ہیں تو سارے لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا آپ لوگ سرپرائز ہو؟ تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے، مطلب کیا بات ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے جو آج ہم لوگوں کو غور سے سننا چاہیے۔ سوچئے کہ آج ہمارے پاس کون سے دن اور کون سی راتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو نصیب کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگ شوق ہو، تم لوگوں کو عجیب لگتا ہے کیا وہ شخص جس کو سب سے پہلے انٹری ملی تھی اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ کیا اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ کیا اس میں وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا؟ اس نے اتنے سجدے نہیں کیے؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں، وہ 1 سال تک زندہ رہا، اس کو رمضان کا مہینہ ملا، اس نے روزے رکھا، اس نے نفل پڑھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو اس کے عمل میں اور وہ شخص جو جہاد کرتے ہوئے جس کی جو ڈیتھ ہوئی تھی اس میں کتنا ڈفرنس ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جانتے، آپ بتائیں ہم کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جس کی بعد میں ڈیتھ ہوئی ہے، جس نے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کے روزے رکھے، اس میں نفل عبادت تراویح قیام اللیل کو ادا کیا، سجدے کیے، اس کے اور اس شخص کے عمل کا جو ڈفرنس ہے، جو جہاد کرتے ہوئے ڈیتھ ہوئی تھی، اتنا ڈفرنس ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمل کا کوئی ڈفرنس اتنا زیادہ ہے صرف رمضان کے روزے کی وجہ سے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص کو اگر رمضان کے روزہ مل رہا ہے، رمضان کا مہینہ مل رہا ہے، اس میں وہ روزے رکھ رہا ہے ایمان کی حالت میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی امپورٹنس سمجھیے کہ یہ مہینہ ہمیں وہ درجہ اللہ کے پاس دلا سکتا ہے جو عام طور پر دوسرے کسی عمل سے نہیں ملتا ہے۔ صرف یہ 2 عمل اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اہمیت بتا دی ہے کہ آدمی ایمان کی حالت میں اس مہینے کے اندر
कोशिश ये करे अपने दर्जे को, अपनी कुर्बत को, अपना जो रिश्ता है अल्लाह से मजबूत बना ले। जिस किसी इंसान का रिश्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मजबूत हो जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जमीन से लेकर आसमानों तक उसकी हिफाजत, उसके लिए रहमत, उसके लिए बरकत, उसके लिए मगफिरत, ये जो पर्पस है वो तमाम के तमाम अल्लाह ताला उसके ऊपर नाजिल कर देते हैं, जिससे कि इंसान और एक इंसान को इससे बेहतर, इसके अलावा और कोई चीज नहीं चाहिए। इससे अच्छी बेहतर क्या जिंदगी हो गई कि जो हमारा क्रिएटर है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसने हमको पैदा किया, उसने हमको महीना दिया, हमने उसकी बात सुन ली, हमने उस पर ईमान ला लिया और हम खुशी खुशी इस महीने में वो तमाम चीजों में लग गए जिससे अल्लाह खुश होता है। और इस महीने के अंदर जो अल्लाह ने हमें सबसे बड़ी जो बरकत और नियामत दी है वो कुरान मजीद की तिलावत है। कुरान मजीद को एक इंसान इस महीने में जितना पढ़ेगा, अपने घर में पढ़े, नमाजों में पढ़े, जहाँ कहीं हो सकता है वो कुरान को पढ़े। कुरान का पर्पस यही है कि हमारे रिश्ते को अल्लाह से मजबूत करते, और इस अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने के लिए अगर हम ये काम करेंगे, हमारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। हमारे लिए अल्लाह ताला इस ज़िंदगी में जो मुसीबतें आ रही है, जो परेशानियां आ रही है, सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कोई नहीं है जो इनको हमसे दूर कर सकता है। और आपको जो हमने कुरान की आयतें और हदीस बताई, इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि हमें इस महीने में क्या करना है। नंबर 1 इस महीने में वो है रोज़े रखना। कोई भी शख्स इस महीने के रोज़ों को छोड़े ना बगैर कोई एक्सक्यूज़ के। दूसरा इसके अंदर सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि जो क़यामुल लैल है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो भी ईमान और एहतिसाब इस उम्मीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए नमाज क़यामुल लैल पढ़ेगा, उसको अल्लाह, उसके गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। जो रोज़े रखेगा ईमान की हालत में, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देंगे। और तीसरी चीज़ हमने बताई, कुरान मजीद की ज़्यादा से ज़्यादा इसमें तिलावत करना, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी बंदा कुरान मजीद पढ़ता है, एक एक हुरूफ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अजर देता है। किसी ने पूछा सहाबी ने कि वो क्या अलीफ लाम मीम ये वर्ड है? तो फरमाया नहीं, ये पूरा वर्ड नहीं है, बल्कि ये तीनों जुदा जुदा है। अलीफ अलग है, लाम अलग है और मीम अलग है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, कोई शख्स खुशी से अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुरान मजीद की आयतें, सूरे और कुरान मजीद पढ़ेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे कितना राज़ी होंगे, उससे कितना खुश होंगे। और यही हमारा असल मकसद था आज के इस नशिस्त में, इस टॉपिक पे, कि आप लोगों तक चंद आयतें और हदीस आपके सामने पेश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप भी अपने रिश्तों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर गुजार कर अल्लाह से अपना ताल्लुक़ को क़ायम करें, गुनाहों की मग़फ़िरत करवा दे, और जो बरकतें हमें आज ज़रूरी है उसको हम हासिल करने में कामयाब हो जाए। आखिर में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन तमाम चीज़ों पे अमल करने की नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो भी बीमारियाँ, जो मुश्किलें और परेशान हाल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह अपनी रहमत से, इस बरकत से जिसका उसने वादा कर रखा है अपने ईमान लाने वाले बंदों पर, हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला से हम आजीज़ी इनकसारियों से दुआ करें और अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमारी मुश्किलों को हल कर दे। वाक़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।